السلام علیکم۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہوں کو ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ یا اللہ، ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ 4 قسم کے شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غضبناک ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مسلم اور نسائی کی حدیث۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی 4 بدبخت لوگوں کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ سن لیں کہ ان قسم کے بوڑھوں کے علاوہ جب عام مسلمان بڑھاپے کی عمر میں داخل ہوتا ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی کون کون سی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور کس طرح گھر میں موجود بوڑھے افراد تمام گھر والوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارک ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو: اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ المستدرک کی حدیث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک اعمال اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ برا کام کرے یعنی گناہ کا کام کرے تو نہ اس بچے کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور نہ ہی اس کے ماں باپ کے حساب میں۔ اور پھر جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نامہ اعمال لکھنا شروع ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو قلم دے دیا جاتا ہے، اور جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جذام اور برص سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کی عمر ہوتی ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی اس کی صرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے
اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا لقب امین اللہ، اسیر اللہ فی الارض، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں بھی اس کے لیے لذت نہیں رہتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے کو پہنچا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اس نے کہا کہ میرے بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے۔ اور بہت سی حدیثوں کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے کہ 4 قسم کے شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی ان کی طرف دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جی کون ہیں یہ 4 قسم کے لوگ؟ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قسم کھانا سامان تجارت کی فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس فلاں چیز بھی ہے۔ یعنی ایک تو وہ فقیر ہے، اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی شان بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا شخص بالکل پسند نہیں۔ نمبر 3، بوڑھا زانی، یہ تیسرا شخص ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں زنا کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ نمبر 4، ظالم حکمران، یہ چوتھا ایسا شخص ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر تک نہیں کریں گے۔
اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر سکے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا اور اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا سبب ہیں، اور ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔